مشتاق باغ میں بیٹھا پانی دے رہا تھا کہ زبیر آیا۔ مشتاق لالا، مہرین نظر نہ آئی، آپ نے دیکھی ہے؟ مشتاق نے مسکراتے ہوئے کہا، کہہ رہی تھی پاس کے مکان تک جا رہی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولا، زبیر تمہیں اب مہرین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، نکاح کو 1 مہینہ ہو گیا، تمہاری ماں، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، اب یہ سب ختم کرو۔ زبیر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں مشتاق لالا، وقت آ گیا ہے، میں مہرین کو سچ بتاؤں گا۔ اتنے میں مشتاق کا فون بجا۔ یہ خبیث جہانگیر کیوں فون کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا، مگر جیسے ہی کال اٹھائی چہرہ لال ہو گیا۔ اگر تو نے مہرین کو ہاتھ بھی لگایا جہانگیر تو تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ مشتاق کی چیختی ہوئی آواز سے زبیر چونک گیا۔ لالا، کیا ہوا؟ کیا ہوا لالا؟ مشتاق نے کچھ کہے بغیر فون زبیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ سامنے سے جہانگیر جتوئی کی غصیلی آواز گونجی، اگر اپنی بیوی کی جان پیاری ہے تو فوراً حویلی پہنچ جا۔ زبیر کا خون کھول گیا۔ مہرین، بس یہی ایک نام اس کے لبوں پر آیا اور وہ گاڑی کی طرف دوڑ گیا۔ مشتاق نے روکنے کی کوشش کی، اکیلے مت جانا زبیر۔ نہیں لالا، اگر میری مہرین خطرے میں ہے تو میں سب کچھ چلا دوں گا۔ وہ حویلی پہنچا تو سامنے گارڈز کھڑے تھے۔ زبیر نے ایک لمحے میں فائر کھول دیا۔ ہر گولی اس کے غصے، اس کی بے بسی کی ترجمانی تھی۔ اندر داخل ہوا تو مہرین کرسی پر بندھی خوف سے زرد چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ زبیر! وہ چیخی، مگر اس سے پہلے ایک شخص نے اس کے سر پر بندوق رکھی۔ تو آ ہی گیا زبیر کیان، آج تیرے غرور کو ختم کروں گا۔ جہانگیر کی آواز گونجی، مگر اگلے ہی لمحے مشتاق اور اس کے لوگ اندر داخل ہوئے۔ فائرنگ شروع ہو گئی۔ مہرین کی آنکھیں بس زبیر کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر ایک لمحہ آیا، گولی زبیر کے بازو کو چیر گئی۔ زبیر! مہرین کے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ وہ اس کی طرف بھاگی۔ زبیر زمین پر گرا ہوا تھا۔ آنکھیں کھولو زبیر، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے آنسو زبیر کے چہرے پر گر رہے تھے۔ زبیر کی سانس مدھم تھی، مگر زندگی کی رمق باقی تھی۔ مشتاق کے لوگ اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ کچھ دیر بعد ہسپتال میں زبیر کا بازو پٹیوں میں لپٹا تھا۔ مہرین اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کے بالوں کو سلاتی، دعائیں مانگتی۔ دروازہ کھلا، حماد اندر آیا۔ بھائی، تم نے ہمیں ڈرا دیا تھا۔ اس نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ مہرین کی طرف مڑا، مسکرا کر بولا، میں حماد ہوں، زبیر کا بھائی۔ اور اسے سب سچ بتا دیا، ماضی، دشمنی اور ان کی آزمائشیں۔ زبیر نے آہستہ آنکھیں کھولی، مہرین کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ تم رونے میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہو مہرین۔ مہرین ہنستی، آنسو میں چمک آ گئی۔ مجھے نہیں پتا میں تم سے کب محبت کرنے لگی زبیر، بس اتنا جانتی ہوں کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ اس کے آنسو زبیر کے سینے پر ٹپکنے لگے۔ زبیر نے مدھم لہجے میں کہا، جانتی ہو میں کون ہوں؟ کوئی بھی ہو زبیر، لیکن اب میری دنیا ہو، صرف تم ہو۔ اور وہ یہ کہتی ہوئی اس کے گال پر نرم سا بوسہ رکھ گئی۔ اسی لمحے دروازہ پر حماد کی شوخ آواز آئی، ارے واہ، رومانس ختم ہو گیا تو ہم اندر آ جائیں۔ زبیر و مہرین دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زندگی جیسے ایک نئی صبح کے ساتھ ان کی طرف لوٹ آئی تھی۔